آج ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ مذہبی اور فلسفیانہ نوٹس ہیں ہوں جو ایک سامع نے بھیجے ہیں۔ جی یہ نوٹس گناہ، لالچ، آزاد مرضی اور خدا کے منصوبے جیسے بڑے موضوعات پر بات کرتے ہیں، جی اور بائبل کے حوالوں کی روشنی میں ایک بہت ہی خاص نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ بالکل تو بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، گناہ اور خدا کے پہلے سے طے شدہ منصوبے میں آخر تعلق کیا ہے؟ ہوں اور سب سے بڑھ کر آدم نے گناہ کیوں کیا؟ ہم سب کہانی جانتے ہیں، لیکن یہ نوٹس اس کہانی کی ایک ایسی تہ کھولتے ہیں جو شاید ہم نے پہلے نہ سوچی ہو۔ جی یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ چلیں اس معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ان نوٹس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ جی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ خدا انسان کو آزماتا ہے، لیکن یہ نوٹس کہتے ہیں کہ اس کی جڑ کہیں اور ہے، ہمارے اپنے اندر۔ جی بالکل، یہی ان نوٹس کا آپ کہہ سکتی ہیں نقطۂ آغاز ہے، اور اس کے لیے یعقوب کے خط کا حوالہ دیا گیا ہے، اچھا، جہاں صاف لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشات میں پھنس کر آزمائش میں پڑتا ہے۔ یہاں لالچ یا خواہش کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ایک گہری اندرونی کشش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ کوئی بیرونی شیطان یا کوئی اور طاقت نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کے اندر سے اٹھنے والی ایک لہر ہے۔ نوٹس کے مطابق جب یہ خواہش بڑھتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ روحانی موت کا باعث بنتا ہے۔ تو سارا کھیل اندرونی ہے؟ سارا کھیل اندرونی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو گناہ کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ زمین اور انسانی جسم دونوں پر لعنت ہوئی تو اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا یہ کوئی جادوئی تبدیلی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، لعنت سے مراد کوئی سزا یا عذاب نہیں، بلکہ ایک حالت کی تبدیلی ہے۔ اچھا، ان نوٹس کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی جسم میں جسمانی خواہشات پیدا ہو گئیں۔ اب یہاں ایک باریک نکتہ ہے۔ کیا؟ یہ خواہشات یعنی بھوک، پیاس یا دوسری جسمانی ضروریات، یہ بذات خود گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ان میں گناہ کی طرف ایک بہت طاقتور کشش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی نوٹس میں دو بہت اچھی مثالیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ خواہشات ایک تیز بہتے دریا کی طرح ہیں جو آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم، آپ کو کنارے پر رہنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال لعنتی زمین کی ہے۔ جیسے زمین پر لعنت کے بعد کانٹے اور جھاڑیاں خود بخود اگنے لگیں، اسی طرح انسانی جسم میں گناہ کی طرف مائل کرنے والی خواہشات بھی اب خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب ان پر قابو پانے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ مسلسل محنت اور توجہ کی، یہ اب ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کی جڑ اندرونی خواہش ہے، لیکن جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں جو ایک کامل حالت میں تھا، تو یہ منطق وہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ اس کے اندر تو یہ لعنتی خواہشات نہیں ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ وہ تو گناہ سے پہلے کی حالت میں تھا۔ یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ نوٹس ایک حیران کن موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، آدم کی کہانی میں ممنوع پھل کھانا صرف ایک ظاہری عمل تھا، اصل گناہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پوشیدہ تھا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ ماخوذ کا استدلال یہ ہے کہ آدم کا بنیادی مسئلہ نافرمانی نہیں بلکہ بت پرستی تھا۔ ایک منٹ، کیا بت پرستی؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ مطلب ہم سب یہی سنتے آئے ہیں کہ اس نے ایک پھل کھایا، خدا کا حکم توڑا، بات ختم۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل گناہ نافرمانی نہیں بلکہ محبت کی غلط قسم تھی۔ جی بالکل، یہ ان نوٹس کا مرکزی خیال ہے۔ یہ تو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، ان نوٹس کے مطابق آدم بظاہر خدا کا فرمانبردار تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بت چھپا ہوا تھا، اور وہ بت ہوا تھی۔ ہوا؟ جی، وہ ہوا سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ وہ محبت خدا کی محبت پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے ہوا کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا، جبکہ وہ جگہ صرف خدا کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک پوشیدہ لالچ تھا جو صحیح وقت پر ظاہر ہوا۔ تو جب وہ لیما آیا، جب اسے پھل کھانے یا نہ کھانے کا انتخاب کرنا تھا، تو وہ انتخاب صرف ایک پھل کے بارے میں نہیں تھا۔
بالکل نہیں۔ جب آدم نے ہوا کو دیکھا جو پہلے ہی پھل کھا چکی تھی تو اس نے اسے روحانی طور پر مردہ یا مرنے والی سمجھا۔ اچھا، اب اس کے سامنے دو راستے تھے، خدا کے حکم پر قائم رہنا اور ہوا کو کھو دینا، یا پھر خدا کے حکم کو توڑ کر ہوا کا ساتھ دینا، اور اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے ہوا کے بغیر جینے کے بجائے اس کے ساتھ مرنے کا انتخاب کیا۔ یہ خدا پر اپنے بت کو ترجیح دینے کا عمل تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ صرف کوئی اصول توڑنا نہیں، بلکہ اپنے دل میں خدا کی جگہ کسی اور چیز کو دینا ہے۔ جی، اور یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ لیکن ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت تو ایک اچھی چیز ہے۔ یقیناً، اور نوٹس اس بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت ایک مقدس رشتہ ہے جسے خدا نے خود بنایا ہے۔ مسئلہ محبت میں نہیں تھا، مسئلہ محبت کی ترجیح میں تھا۔ اچھا، یعنی پرائیورٹی کا مسئلہ تھا۔ جی، آدم کی محبت اس حد سے تجاوز کر گئی تھی جہاں اس نے انسانیت کے لیے خدا کے بنیادی مقصد یعنی خدا کے ساتھ رشتے کو اپنی ذاتی محبت پر قربان کر دیا۔ اس نے خالق کے بجائے مخلوق کا انتخاب کیا۔ لیکن اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدم کو ان جسمانی خواہشات کے بغیر بنایا گیا تھا جو گناہ کے بعد آئیں، تو اس کے اندر یہ بت پرستی کا جذبہ آیا کہاں سے؟ اور اگر خدا کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا، جو کہ یقیناً معلوم ہی ہوگا، تو کیا آدم کی آزاد مرضی صرف ایک دکھاوا تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ نوٹس اس پر ایک واضح موقف پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خدا کا منصوبہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کا ہے۔ یعنی یہ سب پہلے سے طے تھا؟ وہ نہ صرف یہ جانتا تھا کہ آدم گناہ کرے گا، بلکہ یہ واقعہ اس کے عظیم منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ یہ خدا کے لیے کوئی حادثہ یا حیرانی کی بات نہیں تھی۔ یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آدم کو ناکام ہونے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، تاکہ خدا اپنا منصوبہ پورا کر سکے۔ یہ تو انصاف نہیں لگتا۔ کیا وہ ایک الہی کھیل میں صرف ایک کٹ پتلی تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے، اور نوٹس اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ خدا نے آدم کو ناکام ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ تو پھر؟ ماخذ کہتا ہے کہ خدا صرف ان آزمائشوں کی اجازت دیتا ہے جن پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ آدم کے پاس مزاحمت کرنے کی پوری طاقت اور فضل موجود تھا۔ اس کے پاس چوائس تھی۔ اتنی روشنی اور سمجھ تھی کہ وہ صحیح انتخاب کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی آزاد مرضی سے غلط انتخاب کیا۔ ناکامی پوری طرح اس کی اپنی تھی۔ تو پھر الہی منصوبہ کیا تھا؟ خدا نے اس ناکامی کو ہونے کیوں دیا؟ منصوبہ یہ تھا کہ خدا اپنی حکمت میں انسان کی اس ناکامی کو بھی اپنے عظیم مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اس منصوبے میں صلیب کو پہلے سے ہی حتمی حل کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اچھا۔ یعنی آدم کی ناکامی نے خدا کی محبت اور فضل کو ظاہر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ماہر شطرنج کا کھلاڑی اپنے حریف کی ہر چال کو پہلے سے جانتا ہو اور اس کی ہر غلطی کو اپنی جیت کے لیے استعمال کرے۔ واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ انسان اپنی پسند کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے، لیکن خدا اتنا قادر ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو بھی اپنے حتمی اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آرڈر مسئلہ غلط محبت یعنی بت پرستی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ اندرونی کشش ہے۔ تو اس سب کا حل کیا ہے؟ کوئی اس دریا کے تیز بہاؤ کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان نوٹس کے مطابق اگر مسئلہ غلط محبت تھی تو حل بھی محبت ہے، لیکن صحیح قسم کی محبت۔ صحیح قسم کی محبت۔ جی، اور یہاں ایک اور گہرا نقطہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ کوئی شخص خدا سے حقیقی محبت تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ خدا سے اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت انسان کے اندر سے خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ خدا کی محبت کا ایک رد عمل ہے۔ اور خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے ان نوٹس کے مطابق؟ صلیب۔ جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کہ اس نے اپنی جان دے کر اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، تب اس کے دل میں وہ شکر گزاری اور محبت پیدا ہوتی ہے جو ہر قسم کے لالچ اور بت پرستی پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو دریا کے بہاؤ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے۔ آدم کے سامنے تو صلیب کی مثال نہیں تھی،
وہ خدا کی اس حتمی محبت کو کیسے دیکھ اور سمجھ سکتا تھا؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ نوٹس ایک شاندار موازنہ پیش کرتے ہیں، پہلے آدم اور دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کا۔ اچھا، دوسرا آدم۔ جی، یسوع مسیح کو دوسرا آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر پہلے آدم کی ناکامی کو درست کیا۔ ان کے پاس بھی انسانی جسم تھا اور وہ بھی تمام انسانی خواہشات اور کمزوریوں کا تجربہ کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس پر قابو کیسے پایا؟ خدا کے لیے اپنی کامل اور غیر متزلزل محبت کے ذریعے انہوں نے وہ فرما مرداری دکھائی جس میں پہلا آدم ناکام رہا تھا۔ اور یہاں یہ نوٹس ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے آدم نے اپنی دلہن یعنی حوا کے لیے اپنی بت پرستانہ محبت میں مرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے خدا کو چھوڑ کر حوا کو چنا۔ صحیح۔ دوسرا آدم یعنی مسیح بھی اپنی دلہن یعنی کلیسا یا ایمان لانے والوں کے لیے مرا، لیکن اس کی موت بے لوث قربانی والی محبت کا نتیجہ تھا۔ واہ، یہ تو ایک ہی کہانی کے دو بالکل مختلف رخ ہیں، ایک ناکامی کی، دوسری نجات کی، ایک محبت جو تباہی لائی اور دوسری محبت جو زندگی دیتی ہے۔ بالکل، یہ تو اس پوری داستان کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہی ان نوٹس کا نچوڑ ہے۔ پہلے آدم کا گناہ ایک طرح سے دوسرے آدم کے نجات بخش کام کی ایک پیشین گوئی یا سایہ تھا۔ ایک نے بت پرستی کی محبت میں موت کو چنا، دوسرے نے بے لوث محبت میں قربانی دی تاکہ اس کی دلہن ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے منصوبے میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، یہاں تک کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی کا بھی۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے اس گہرائی میں جا کے بہت کچھ سمجھا ہے۔ گناہ کی ابتدا کسی بیرونی طاقت سے نہیں، بلکہ ہماری اپنی اندرونی خواہش اور لالچ سے ہوتی ہے۔ آدم کا اصل گناہ صرف نافرمانی نہیں تھا، بلکہ حوا کی محبت کی شکل میں ایک پوشیدہ بت پرستی تھی۔ جی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا الہی منصوبہ ہے جو انسانی ناکامی اور آزاد مرضی کے غلط استعمال کو بھی اپنی حتمی فتح اور محبت کے اظہار کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پوری داستان صرف گناہ اور معافی کی نہیں بلکہ تخلیق کی تکمیل کی داستان ہے۔ تخلیق کی تکمیل؟ جی، مقصد صرف گناہ سے بچنا نہیں بلکہ ایک ایسی حالت تک پہنچنا ہے جہاں گناہ کا وجود ہی ختم ہو جائے اور تمام مخلوق ہمیشہ کی فرما برداری میں خوشی سے زندگی گزارے۔ اور یہ فرما برداری زبردستی نہیں ہوگی؟ نہیں، طاقت کے زور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی آزاد مرضی کے ذریعے ہوگی جو خدا کی محبت کو پوری طرح سمجھ کر اور اس کا جواب دے کر کامل ہو چکی ہو۔ اس لحاظ سے آدم کی ناکامی اس طویل سفر کا پہلا قدم تھا، آخری منزل نہیں۔ جاتے جاتے ایک خیال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے اور جسے میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ان نوٹس میں کہا گیا ہے کہ خدا شروع سے ہی جانتا تھا کہ کون اس کے فضل کو قبول کرے گا اور کون اسے رد کر دے گا۔ اگر ہمارے حتمی فیصلے پہلے سے ہی معلوم ہیں تو ہماری اپنی زندگیوں میں ان فیصلوں کو کرنے کے روزمرہ کے تجربے، اس جد و جہد اور اس انتخاب کا حقیقی مطلب کیا ہے؟